باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں ان کے لیے، مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے. او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، مغفرت کی دعا نہ کریں. ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں 70 مرتن 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، جب بھی ایسا ممکن نہیں کہ اللہ رب کریم ان کو بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے، ان کی بخش دے. ذالکا، یہ اس سبب سے ہے، بِأَنَّهُمْ کفروا باللہ، کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کر دیا عملی طور پر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے لوگوں کو جو دائرہ شریعت سے نکل جانے والے ہیں کبھی بھی ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھولتا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ التوبہ کی 80 نمبر آیت ہے، 10واں پارہ ہے، جو کل رات ہم نے تراویح کے اندر سماعت کیا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ دنیا پوری کے اندر فکر و عمل کا کہیں کوئی بھی گوشہ ہو تو اس میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بات کو سنتے ہیں اور مستعدی کے ساتھ جو بات اچھی لگتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ صالح اعمال کی طرف چل نکلتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مفسد کہلاتے ہیں، یعنی کوئی بھی سیدھی بات ان تک پہنچے تو ان کے اندر وہ ٹکتی نہیں ہے. اور تیسرے ایک درمیانی گروہ ہے جو ہر بات کو سن لیتا ہے، ہر بات کو مان لیتا ہے، ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن پھر حقیقت اس کے ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو سن کر سمجھنے میں عملی طور پر اندر سے وہ کبھی تیار نہیں ہوتا. گویا وہ لوگ ہیں جو
قدم اٹھاتے ہیں مگر چلتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی قدم اٹھا کر وہ کوئی آگے رکھ لیں، یعنی چلنا ذرا شروع کر دیں، تو ان کی لڑکھڑاہٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایسے گروہ کو جو مستعدی کے ساتھ کام کرنے والا ہے، یہ گروہ جو لڑکھڑانے والا ہے تیسرے نمبر کا، ان میں اس طرح کی مستعدی نہیں ہوتی، وہ اس طرح اچھے عمل کو قبول نہیں کرتے جس طرح صحیح معنوں میں قبول کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے اندر دوسرے گروہ والی بے باکی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ بات کہہ دیں کہ نہیں، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے متعلق فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہر وقت تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ عزم و جزم پہلے گروہ کی علامت ہے، اور انکار کر دینا دوسرے گروہ کی علامت ہے، اور شک اور تذبذب میں پڑے رہنا، بے عملی، تعطل کا شکار رہنا، یہ تیسرے گروہ کی علامت ہے۔ پہلے گروہ کو آپ مومن کہہ لیں گے، دوسرے گروہ کو آپ کافر کہیں گے، اور تیسرے گروہ کو آپ منافق کہیں گے۔ یہ منافق کوئی کافروں کا سازشی ٹولہ نہیں ہوتا کہ وہ جاسوسی کے لیے کوئی بھیس بدل کر مسلمانوں کے اندر آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی گھسے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ ایک مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ یہ ایسے ہیں جو اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر والی باتیں کی ہیں، کفر والے معاملات کیے ہیں۔ وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیویاں انہیں مسلمان سمجھتی ہیں، ان کے بچے انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، معاشرہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ سب کو دکھتے ہیں مسلمان، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ اسلامی طریقہ کار پر اولاد کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے کام وہ اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح مسلمان عام حالت میں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ان سارے کاموں میں نظر آتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دل ان کاموں کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ آج کے سبق میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ وہ لوگ جو دائرۂ شریعت سے نکل جانے والے ہیں، احکام شریعت کا اقرار کرنے کے بعد تمام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اس گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، بخشش کی دعا کریں یا بخشش کی دعا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ کبھی ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں۔ یہ 70 سے مراد بھی ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 70 بار دعا کریں گے تو معافی نہیں ہوگی، 71 بار کر لیں گے تو معاف کر دیے جائیں گے، یعنی ایک بات کو زیادہ طور پر بیان کرنے کے لیے جیسے ہمارے ہاں بھی مثالیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یار 70 بار تمہیں آواز دی ہے، 70 بار تو یہ بات میں کہہ چکا ہوں، یار 100 بار تمہیں یہ بات کہی ہے، یہ ہم جملہ بولتے ہیں،
یا 20 باری تے آکھ بیٹھے ہیں، مطلب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے گن کر یہ بولا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بہت بار ایک بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی کبھی مغفرت کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کفروا باللہ، جنہوں نے اللہ کا کفر وہ نہیں کر دیا، یعنی یہ کافر نہیں ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ منافق کا ٹولہ ہے جنہوں نے انکار کیا ہے ماننے کے بعد، کفروا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے کے بعد عملی طور پر تمام یا بعض احکام سے انکار کیا ہے، عملی طور پر تمام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں اکثر یہ ایک جنازے کی بات ہے جو جس میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جس کے بعد یہ حکم نازل ہوا تھا۔ اور آج ہمارے ہاں جنازوں پر ایک بات عام بیان کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ قالا کہتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل مسلم یموت، کہ ایک مسلمان مرد نہیں مرتا، فیقوم علی جنازتہ، پس کھڑے ہوتے ہیں اس کے جنازہ پر، 40 رجلا، 40 آدمی، وہ لا یشرکون باللہ شیئا، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، الا شفاہم ہم اللہ فیہ، کہ اللہ رب کریم اس کی مغفرت کر دیتا ہے، ان سب کی شفاعت ہو جاتی ہے، ان سب کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جاتی ہے، یہ مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات جو عام بیان کی جاتی ہے، یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ ایک تو یہ روایت جہاں پر بھی ہے وہاں کہیں 100 لوگوں کا ہے، جہاں 40 کا ہے، کہیں 3 صفوں کا بھی بیان ہے، اور یہاں معروف جو بات ہے وہ ہمارے ہاں ہر جنازے پر کی جاتی ہے، حالانکہ اصل میں جو کردار کا گندا آدمی ہو وہ چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو باور کرائے کہ میں مومن اور مسلمان ہوں، اس کے لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائے مغفرت قبول نہیں ہوتی۔ جو کردار کا گندا ہو، ماننے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے، لیکن کردار کا صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ قبول نہ فرمائے، تو کہاں 40 عام مومن آدمی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوری زمانہ ایک طرف ہو جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کی دعا کے ساتھ بھی سارا زمانہ مل جائے تو برابری نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ رب کریم کے بعد جو ہستی دنیا کے اندر ہم تسلیم کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو 40 آدمی کیا، 3 صفحے کیا، 100 آدمی کیا، یہ 400 لوگ مل جائیں، 4000 لوگ مل جائیں، اللہ رب کریم اس کو معاف نہیں کرے گا جو اندر سے مومن نہیں ہے۔ یہاں یہ باتیں دو اس میں ذہن رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لا یشرکون باللہ کہا ہے، اس میں جو 40 لوگ ہیں نا زمانے کے، آپ پہلے تو ان کو اکٹھا کریں تو شرک صرف وہی نہیں جو قبروں پر نہ جاتا ہو، جو بتوں کی طرف نہ جاتا ہو، وہ بھی شرک ہے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ایسے 40 لوگ اکٹھے کر کے بتائے جنہوں نے کبھی اپنی خواہش کی پرواہ نہ کی ہو، چھوڑ دیا ہو خواہش کو، اپنی خواہشات کا جنازہ پہلے نکال دیا ہو۔ وہ 40 لوگ دکھا سکتے ہیں آپ؟ جب وہ 40 لوگ اکٹھے ہی نہیں ہونے والے، صورتحال اس وقت زمانے کے اندر جہاں ہے میں۔ دوسری بات یاد رکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو ہمارے جنازوں میں فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ آپ اپنے جنازوں کا احساس کر لیں، زمانے کے اندر جو جناز پہلے جو بتاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ثنا پہلی تکبیر کے بعد، اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے، دوسری تکبیر ہے۔ مطلب ہمارے ہاں تو جنازے میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے
جنازہ وہ جنازہ ہی نہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، تو ہم کہاں یہ حدیث پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ لوگوں تم 40 لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے تو اب جتنا بھی کوئی گناہ گار مر گیا ہے پرواہ نہیں ہے، اور جتنا بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، لفنگا ہے، اس کے لیے جو ظاہر ہے اس کے زمانے میں بہت زیادہ واقفیت اور تعلقات ہیں، اس پر لوگ بھی بہت اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ اکٹھے زیادہ ہو جائیں گے تو وہاں جنازے کی مغفرت ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے اعمال درست کرو، اس انداز سے اعمال آپ کے درست ہو جائیں کہ آپ کے اندر سے کفر، شرک، بے ایمانیاں، یہ کم تولنا، برے کام کرنا، برے افعال جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا معاشرہ ہو، وہ 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں، 3 صفحے بن جائیں، 100 لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہرحال موجود ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہے اپنے کردار کو درست کرنا۔ یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا بخشش کی دعا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ توفیق دے۔ میرے بھائیوں، بڑا غور والا معاملہ ہے، فکر والا معاملہ ہے، اپنے کردار کو درست کرنا پڑے گا اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے کردار کو صحیح بنانے کی توفیق دے۔